نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور بلا شبہ آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے اگر لوگ جان لیں تو۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری نہایت معزز مسلمان بہنوں، میں آپ کو اس دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے بنیادی ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنتے رہو گے نا، نفع بڑا ملے گا آپ کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ جو اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہو، آرام چھوڑ کے آئے ہو، آج کے اس وقت کے دینے پر زندگی میں کبھی آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم ایک پروگرام میں گئے تھے اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ملا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم کچھ اور کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہو جانا تھا۔ انشاءاللہ اس پچھتاوے کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری معزز مسلمان بہنوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، یہ سورہ العنکبوت کی 64 نمبر آیت ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کی دو زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ زندگی جو میں اور آپ اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے بسر کر رہے ہیں، اور دوسری وہ زندگی جو اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ جو یہ والی زندگی ہے نا میرے محترم بھائیوں، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لمبی ہو گئی تو 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی، 125 سال سے اوپر کوئی گیا ہوا بندہ زندگی میں آج آپ نے سنا ہے؟ آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ ہو گئی تو 125 سال، میں نے کہہ دیا 125 سال کی ہو جائے گی، آخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔
اور جو اس دنیا والی زندگی کے بعد والی زندگی ہے نا میرے بھائیوں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس نے ارب اور کھرب سال بعد بھی ختم نہیں ہونا. وہاں موت کو اللہ نے ذبح کر دینا ہے، موت ختم ہو جانی ہے. زندگی کبھی نہیں ختم ہونی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو دنیا والی زندگی ہے نا، جس کو میں نے کہا یہ ہماری اصلی زندگی نہیں ہے. ہم سب، جب میں ہم سب کا لفظ بولوں گا نا، میری مراد یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے والے بزرگ اور یہ میرے بھائی نہیں ہیں. میری مراد 2.25 ارب کے لگ بھگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی مسلمان امت ہے. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو نشانہ نہیں بنانا. میں نے ساری مسلمان امت کا رونا تھوڑا سا رونا ہے آپ کے سامنے، اور مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے. ہم 2.25 ارب مسلمان اس زیادہ سے زیادہ 100 سالہ زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنی دنیا والی ساری کی ساری عمر اور ساری صلاحیتیں کھپا دیتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا والی زندگی کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، کامیاب ہو جائے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم جب بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتا ہے نا، اس کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، پریپ میں، نرسری میں. اللہ اکبر. وہ نرسری سے لے کر، پریپ سے لے کر ایم فل تک، پی ایچ ڈی تک ساری صلاحیتیں کھپاتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنا دماغ صرف کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی کمائی پیسہ خرچ کرتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں بڑی ڈگری مل جائے. بڑی ڈگری مل گئی تو بڑا منصب مل جائے گا، بڑا منصب مل گیا تو اچھا گھر بنا سکوں گا، اچھی سواری لے سکوں گا، اور دنیا کی آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں وہ ساری وافر میرے پاس جمع ہو جائیں گی. اس لیے وہ ساری جوانی اس چیز میں کھپا دیتا ہے. اس کا مقصد صرف اور یہ ہوتا ہے کہ میری یہ دنیا کی زندگی کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے. وقت بھی لگاتا ہے، دماغ بھی صرف کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، ہر شے صرف کرتا ہے. اور جب جوان ہو جاتا ہے، پڑھ جاتا ہے، پھر وہ ملازمت میں، تجارت میں، سیاست میں، جس شعبے کو وہ زندگی میں اختیار کرتا ہے، جتنے بھی شعبے ہیں دنیا کے، اس کی ساری جوانی پیدا کرنے والے کی قسم ہے صرف اور صرف اس فانی ختم ہونے والی دنیا کی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے چکر میں گزرتی، دن بھی رات بھی، 24 گھنٹے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جبکہ دنیا کے ہر کلمہ پڑھنے والے کا اللہ کی قسم یہ ایمان ہے، ہمارا سب کا یہ ایمان ہے کہ جو فوائد، جو منافع، جو آسائشیں، جو سہولتیں، آسانیاں پیدا کرنے والے پروردگار نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہیں طے کر کے، وہ ساری کی ساری ہم نے حاصل کر لینی ہے، ان سے فائدہ اٹھا لینا ہے دنیا میں. ہے عقیدہ کہ نہیں؟ جو رب نے طے کر دیا، لکھ دیا،
اس کا ایک لقمہ بھی میں نے، آپ نے، ہماری اولادوں نے دنیا میں چھوڑ کر نہیں جانا، یا جانا چھوڑ کر. میں نے نہیں کہا، یہ رسول اللہ کے لفظ ہیں. انشاءاللہ کوئی کچی بات اور بغیر دلیل کے بات بھی نہیں کہوں گا، کوئی ضعیف حدیث بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں سناؤں گا. یہ بات بھی میں نے کہا، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی. امام الانبیاء کہتے تھے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، اور کائنات میں بسنے والے محمدیوں، ہرگز کوئی جان نہیں مرے گی جب تک وہ اپنا لکھا ہوا سارے کا سارا رزق، سارے کے سارے فوائد، منافع وہ حاصل نہیں کر لیتی. موت نہیں آئے گی، وہ سارے مل جانے ہمیں. اور رب نے یہ کب کے لکھے ہوئے؟ کیوں میرے بھائیو، کب کے لکھے ہوئے؟ توجہ میری طرف رکھنا. آپ نے کب کے لکھے ہوئے؟ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. زمینیں بھی نہیں تھیں، آسمان بھی نہیں تھے. اور حقیقت یہ ہے، اللہ کی قسم، صرف زمینیں آسمان نہیں، کوئی مخلوق کائنات میں تھی نہیں سوائے اللہ کے. خالق تھا، مخلوق کوئی نہیں تھی. سب سے پہلی مخلوق جو پروردگار نے پیدا کی، کائنات میں بنائی، وہ تھا قلم. وہ کون سی مخلوق تھی؟ قلم. اور یہ قلم کب بنائی؟ زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے بنائی. قلم کو بنا کر اللہ نے حکم دیا، قلم لکھ دے. قلم کہتی ہے یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ قیامت تک ہونے والا نا، ہر شے لکھ دے. وہ علم تھا اللہ رب العالمین کا، وہ علام الغیوب ہے. اس نے اپنا سارا علم اس قلم سے لکھوا دیا. وہ لکھا گیا. مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے نا، اس چار دیواری کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے رب نے قلم کو پیدا کر کے لکھوایا ہے، اس وقت کا یہ جلسہ رب نے لکھا ہوا تھا اپنے پاس. اس کو پتا تھا اس جگہ پر یہ جلسہ ہونا ہے، اور آج کی تاریخ میں ہونا، اور اس وقت شروع ہونا ہے، اور اس وقت یہ ختم ہونا ہے. اور جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، جتنی میری بہنیں آئی ہیں یہ پروگرام سننے کے لیے، پروردگار کی قسم ہے سب کے نام بھی اس وقت کے رب کو پتا تھے، وہ اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں اس کے پاس. اور جو لفظ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، مجھے نہیں پتا میں نے اگلا لفظ کیا بولنا ہے، لیکن میرے آخری لفظ تک جو بولنے ہیں نا، مجھے پروردگار کی قسم ہے وہ رب العالمین کو اس وقت کا پتا تھا، اس نے سارے لکھے ہوئے ہیں. اس وقت کے اس نے ہمارے منافع جو میں نے اور آپ نے فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، وہ سارے لکھے ہوئے ہیں. وہ ہمیں رب نے دے دینے. لیکن ہم سب، اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، جو رب نے طے کر دیا، جس کا ہم ایک لقمہ، ایک ذرہ بھی جس منافع کا چھوڑ کر دنیا سے جا نہیں سکتے، ہمارے نبی نے گارنٹی دے دی، ان منافعوں کے پیچھے ہم اپنی ساری عمر کھپا رہے ہیں. ان منافعوں کے پیچھے، ان فوائد کے پیچھے ساری صلاحیتیں، ساری عمر، ساری زندگی، اللہ کی قسم اس فانی زندگی کے مفادات کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں. چلو ایک بات اور کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا. اور میرے بھائیوں، اگر ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے 24 گھنٹے اس دنیا کے فکر میں، محنت میں، تگو دو میں لگے رہیں تو کتنی کو دولت اکٹھی کر لیں گے؟ کتنے کے وسائل جمع کر لیں گے؟ ساری دنیا اکٹھی کر لیں گے؟ ہاں، ساری دنیا کی دولت سمیٹ لیں گے؟ میں کہتا ہوں اگر کسی بندے کو
ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے نا، اس کی دنیا کی اس محنت سے، اس بھاگ دوڑ سے، تگ و دو سے، تو وہ ساری دنیا کی دولت رب کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ بھائی سنا رہے ہیں، امام الانبیاء نے کہا لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ اور مسلمانوں، دنیا والوں، اگر اس دنیا اور اس کے ساز و سامان، اس کے مناسب عہدے، ان ساری دنیا کی چیزوں کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی، تو پروردگار دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا، سارے کافر پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے، کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا۔ آپ دیانتداری سے بتائیں، کافروں کے پاس پانی کا گھونٹ ہے کہ نہیں؟ گھونٹ ہے، صرف کھلا پانی ہے، صرف پانی نہیں، کھلا دودھ ہے، ہر رب کی نعمت کھلی کافروں کے پاس ہے۔ اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی ہوتی رب کی نظر میں، کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملنا تھا۔ اگر دنیا وافر ملی ہوئی ہے کافروں کو، اس کا مطلب ہے رب کی نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی بھی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ کے اس علاقے میں، جس علاقے کے آپ باسی ہیں، اگر مچھر کا پر میں آپ کو یہاں پر 1 روپے کا بیچوں تو خرید لو گے مجھ سے؟ 1 روپے کا نہیں خریدو گے؟ 1 چونی کا لے لو گے؟ چونی کا بھی نہیں لو گے؟ فری میں لے لو گے؟ فری میں بھی نہیں لو گے؟ دیکھ لو، سارے کہہ رہے ہیں فری میں بھی نہیں لیں گے، فری میں بھی نہیں لیں گے۔ اور مجھے یقین ہے اگر مچھر کا پر آپ کے کسی گھر کے بستر پر، برتن پر، کپڑے پر پڑا ہو، الماری کے اوپر پڑا ہو، تو آپ اس کو گھر میں بھی برداشت، اس کو جھاڑ کر باہر نکال دیں گے۔ ایسا ہی ہے، کیوں؟ ہماری نظر میں مچھر کا پر یہ حقیر ہے، گھٹیا ہے، بے حیثیت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جتنا مچھر کا پر میری اور آپ کی نظر میں بے حیثیت، بے قدر و قیمت، گھٹیا، حقیر ہے، پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے زیادہ گھٹیا اور حقیر یہ ساری دنیا، اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور حقیر ہے رب کی نظر میں۔ اگر ساری بھی مل جائے گی نا مجھے اور آپ کو، پڑھ پڑھ کر، محنتیں کر کر کے، تجارتیں کر کر کے، 2 نمبریاں کر کر کے، ملاوٹیں کر کر کے، لوگوں کے حق غصب کر کر کے، ساری دنیا بھی اکٹھی کر لیں تو کتنی کو کامیابی ملے گی؟ مچھر کے پر جتنی بھی اللہ کی قسم چیز نہیں ہوگی وہ۔ رسول اللہ کے لفظ ہے، میری بات نہیں۔ جو مچھر کے پر سے بھی زیادہ گھٹیا ہے، جس کو ہم فری میں لینے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے تو میرا بچپن بھی، میری جوانی بھی، میرا بڑھاپا بھی، میری صبح بھی، میری دوپہر بھی، میری شام بھی، میرا دن بھی، میری رات بھی، میری گرمیاں بھی، میری سردیاں بھی، اللہ کی قسم میرا سب کچھ اس کے لیے وقف، ہر وقت۔ اور میرے بھائیوں، پھر یہ بھی سن لیا آپ نے کہ 100 سال، 125 سال سے اوپر کوئی نہیں جانی، اس سے پہلے ختم ہو جانی، اس کے لیے تو سارا کچھ وقف۔ اور جو زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں اللہ نے موت کو ذبح کر دینا ہے، جہاں موت نے ختم ہو جانا ہے، مانگنے پر بھی موت اللہ کی قسم نہیں آنی، مانگنے پر بھی نہیں آنی۔ جب ختم ہو جائے گی تو کیسے آئے گی مانگنے پر؟ اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے، اور میرے محترم بھائیوں توجہ کرنا، مسلمان امت ایک ایک ٹیڑی پیسے کا کام اللہ کی قسم نہیں کر رہی۔ توجہ کرنا، میں جو نقطہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو، زندگی میں آپ کو یہ اتنے سادہ، اتنے آسان الفاظ میں آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا۔
اور سمجھائے گا بھی نہیں انشاءاللہ، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جہاں موت کو رب نے ذبح کر دینا ہے، اس زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے مسلمان امت میں کہہ رہا ہوں ایک ٹیڑی پیسے کا کام بھی نہیں کر رہی۔ اور قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ٹیڑی پیسے کا کام بھی نہیں ہو رہا۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہو؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ ہر سال حج پر جاتے ہیں، ہر سال کئی کروڑ عمرہ کر کے گزر جاتے ہیں، بے شمار دنیا میں کروڑوں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان میں اذانیں ہوتی ہیں، ان میں باجماعت نمازیں ہوتی ہیں، لوگ تلاوت کرتے ہیں، لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگ زکاتیں دیتے ہیں، لوگوں نے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے، بڑی بڑھ چڑھ کر بڑی نیکی کے کام کرتے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہو ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں؟ ہاں اللہ کی قسم کہتا ہوں ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں۔ لو سنو، میں دلیل دیتا ہوں، سمجھا کے جاؤں گا بات آپ کو۔ وہ جو ہماری اصلی اور حقیقی زندگی ہے نا، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے کامیاب ہونے، اس زندگی کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب پہلے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کے اچھا اور کامیاب ہونے کا مطلب بلا کے آپ بتا دیں مجھے۔ 2 لفظوں میں رب نے بتایا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کی آخرت والی زندگی کیا ہو گئی؟ بہتر ہو گئی، اچھی ہو گئی، کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جسے جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ دنیا کی زندگی کی بہتری، اچھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا گھر، اچھی سواری، سارے وسائل، اچھے آمدن کے ذرائع اور ساری دنیا کی نعمتیں، سب کچھ بندے کو ملا ہوا ہو، یہ ہے دنیا کی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب۔ اور ہمیشہ والی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا۔ میرے بھائیوں، وہ ہمیشہ والی زندگی کو بہتر، اچھا، کامیاب بنانے والی، پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آسمان کے نیچے رب کی زمین پر صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں ہے۔ اس زندگی کو کامیاب، اچھا اور بہتر بنانے والی کتنی چیزیں ہیں کائنات میں؟ ایک۔ دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے والی کتنی ہیں؟ بے شمار۔ تجارت کریں، زراعت کریں، فیکٹریاں بنائیں، کارخانے چلائیں، دکانداری کریں، مزدوریاں کریں، بے شمار کام ہے دنیا میں، بے شمار ذرائع ہیں دنیا میں، بے شمار جگہ ہیں دنیا میں اس دنیا کی زندگی کو اچھا، اس کے سٹیٹس کو بہتر کرنے کی۔ جبکہ ہمیشہ والی زندگی کو اچھا، بہتر بنانے والی، پیدا کرنے والے کی قسم صرف ایک چیز ہے دنیا میں، دوسری کوئی نہیں۔ اور وہ جو ایک چیز ہے نا، آپ کی نہیں بات کر رہا، میں نے شروع میں کہا میں 2.25 ارب مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں۔ 2.25 ارب مسلمانوں کو اس ایک چیز کی الف اور بے بھی نہیں آتی۔ اس ایک چیز کی الف اور بے بھی مسلمانوں کو نہیں آتی یار۔ نہ میں ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں، نہ سکھوں کی کر رہا ہوں، نہ یہودیوں عیسائیوں کی کر رہا ہوں، نہ کمیونسٹوں بدھ متوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں کہہ رہا ہوں دنیا میں 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان، وہ اس ایک چیز کی، جو ایک چیز انسانوں کی اصلی، حقیقی، کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ والی زندگی کو اچھا، بہتر، کامیاب بنا سکتی ہے، اس ایک چیز کی الف اور بے کا بھی مسلمان امت کو نہیں پتا۔ وہ چیز کیا ہے؟ ابھی سمجھاتا ہوں، اور نہیں پتا ہے اس کے دلائل بھی دوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟
ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا اس کا اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا. ہم پیدا کس لیے ہوئے تھے, ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا تھی, ہم نے کر کیا لیا, اپنے ذمہ کیا لے لیا, یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ آپ کو. میرے بھائیوں, وہ چیز ہے ایمان. وہ چیز کیا ہے؟ کیا ہے چیز؟ آپ کہیں گے اتنی لمبی تمہید باندھ کر ایمان, ایمان تو ہمارے پاس ہے. ابھی ہم نے غور کرنا ہے کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. ابھی سمجھنے کی کوشش کرنی انشاءاللہ. فلسفہ نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے, کوئی الجبرا نہیں ہے جو ان پڑھوں کو سمجھ نہ آئے, بچوں کو بھی سمجھ آئے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, میں اس کی دلیل بھی دیتا ہوں قرآن سے اور حدیث سے, لیکن دلیل سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں اس بات کی. مثال سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی, بھولے گی نہیں. فرض کر لیں, فرض کر لیں پروردگار ساری دنیا کی دولت ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دے. اگر اللہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. فرض کر لیا ہم نے, اس نے ساری دنیا کی دولت سارے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دی, اور اس بندے نے, توجہ کرنا, اس بندے نے اس دولت سے مسجدیں بنا دی, مدرسے بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے, ہسپتال بنا دیے, ڈسپینسریاں بنا دی. پوری دنیا کی ساری دولت انسانوں کے فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے, نیک سے نیک کاموں میں خرچ کر دی. 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا, اور 1 روپیہ بھی اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے چھپا کے بچا کے نہیں رکھا. ساری دنیا کی دولت انسانوں کی اچھائی بھلائی کے اچھے اور نیک کاموں میں صرف کی. دیانتداری سے بتانا مجھے, اگر اس بندے, یہ چھوٹی نیکی ہے یا بڑی ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی, بڑی نہیں بہت بڑی نیکی ہے. اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو اتنی بڑی نیکی سے یہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا. چھوٹی سی نیکی کی ہے یار. اس کا مطلب ہے ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے, پروردگار کی قسم ہے, وہ ہمیشہ والی زندگی اچھی اور بہتر نہیں ہوتی. اس کو اچھی اور بہتر کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. چلو میں نے دولت کی مثال دی ہے, آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, مجھے آپ سمجھا دیں. بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ, بڑی عمروں والے, جنہوں نے جن کا تجربہ ہے پوری زندگی کا. مجھے کوئی ایمان کے علاوہ دوسری شے بتا دیں. انسانوں کے پاس ایمان نہ ہو اور فلاں چیز ہو تو ان کی آخرت اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے, وہ دوسری شے کا نام بتا دیں جو آپ کو معلوم ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا اصلی اور حقیقی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے والی آسمان کے نیچے رب کی زمین پر اربوں انسانوں کے پاس پروردگار کی قسم صرف ایک چیز ہے, اور اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان. دلیل بھی سن لیں, یہ مثال تھی میری, دلیل سن لیں آپ. قرآن مجید میں سورہ آراف میں پروردگار نے تذکرہ کیا ہے, جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے. یہ جو نیچے جہنمی ہوں گے نا, جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے, اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. او جنت والو, جو پانی رب نے تمہیں دیا ہے, جو رزق بخشا ہے, تھوڑا سا نیچے بہا دو, ہم بھی چکھ لیں. ادھر تو آگ ہی آگ ہے, عذاب ہی عذاب ہے, تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں, اذیتیں ہی اذیتیں ہیں. 1 سیکنڈ کے کروڑ میں حصے کے برابر سکون کا تصور بھی نہیں ہے, عذاب ہی عذاب ہے. تھوڑا سا پانی پھینک دو نیچے, رزق پھینک دو, تمہارے پاس تو وافر ہے, ختم ہونے والا ہی نہیں, ہم بھی چکھ لیں. جواب کیا ملے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا. کسی کافر کو جنت اور اس کی نعمت ملنے والی, یہ کس کو ملنی؟ کس کو ملنی؟
ایمان والوں کو. امام الانبیاء نے کہا, صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ایک جملہ پڑھوں گا صرف. پیارے پیغمبر نے کہا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, اور کلمہ پڑھنے والوں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ. جنت میں داخل ہونے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان. اور کامیابی اسی کا نام ہے, بہتری اور اچھائی آخرت کی زندگی کی اسی کا نام ہے. میں نے آپ کو بتا دی دلیل, اور وہ صرف ایمان کے ساتھ ممکن ہے. اللہ نے بھی کہہ دیا, اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا, شک شبہ تو نہیں ہے نا میرے بھائیوں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کہا اس کا مسلمان امت کو پتہ ہی نہیں سرے سے, ان کو الف بے بھی نہیں آتی ہے اس کی, ایمان کی. کیا کہا میں نے؟ پھر غور کرنا. جتنے آسان الفاظ میں آپ کے ذہن میں بٹھا دوں گا نا, کبھی کسی نے نہیں بٹھایا ہوگا اور کبھی نہیں سمجھ آئے گی آپ کو, اس لیے توجہ پوری میری طرف رکھنی ہے. کوئی فلسفہ نہیں ہے, بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. میں کہا اس ایمان کی الف اور بے کا بھی مسلمانوں کو پتا, امت کو نہیں ہے. سن لو کیسے نہیں پتا. 3 عقیدے ہیں. کیا ہیں؟ 3 عقیدے ایمان کے بارے میں, کہ ایمان کیا ہے. پوری مسلمان امت 2.25 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والوں کے 3 عقیدے ہیں ایمان کے بارے میں, کہ ایمان کیا ہے. اللہ کی قسم وہ تینوں کے تینوں قرآن کے بھی خلاف ہیں, حدیث کے بھی خلاف ہے اور غلط ہے. جن کو مسلمانوں نے ایمان کہا ہوا ہے وہ ایمان ہے ہی نہیں. اچھا, یہیں سے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں, یہیں سے جس کو ایمان کا نہیں پتا وہ ایمان والا بن سکتا ہے, اور جو ایمان والا نہ ہوا جہنم سے بچ جائے گا, جنت میں چلا جائے گا. مسلمان امت کو ایمان کا نہیں پتا تو ایمان والی بنے گی کیسے یہ؟ اور جو ایمان والا نہیں بنا, جس کو ایمان کا نہیں پتا, وہ ایمان والا بن نہیں سکتا, وہ جنت میں جا نہیں سکتا. مجھے بتائے جس کو ایمان کا نہیں پتا, جو ایک چیز ہے اس نے ایک ٹیڑی پیسے کا کام کیا اپنی اصلی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, اچھا کرنے کے لیے. کیوں جی, ٹیڑی پیسے کا کام ہے یہ؟ یار ایمان کا نہیں پتا, مسلمان امت کو نہیں پتا, کتنی تکلیف دہ بات ہے. سنیں میرے بھائیوں, میں نے کہا 3 عقیدے ہیں مسلمانوں کے, اور یہ تینوں میں نے اپنے گھر سے نہیں بنائے. حوالہ نوٹ کر لیں, حوالہ پہلے دے رہا ہوں آپ کو. علامہ بدر الدین عینی حنفی بہت بڑے بزرگ ہیں, عالم گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری. اس کی پہلی جلد میں یہ مسلمان امت کے تینوں عقیدے لکھے ہوئے ہیں, اور ان تینوں عقیدوں کو اختیار کرنے والے مسلمانوں کے بڑے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں. مسلمان گروہوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کن کا یہ عقیدہ ہے, یہ والا کن کا ہے, یہ والا کن کا ہے, یہ والا کن کا ہے. اور دوسرا حوالہ وہ بھی نوٹ کر لیں, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری. اس کی پہلی جلد میں بھی یہ تینوں عقیدے لکھے ہوئے ہیں, اور نام بھی لکھے ہوئے ہیں عقیدوں کے حاملین پوری دنیا کے مسلمانوں کے. میں نے نام بتاؤں گا, کسی کا نام نہیں لینا, کیونکہ میرا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں, میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو ایمان سمجھانا ہے. حوالہ میں نے آپ کو دے دیا, آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. اگر میں ترجمہ غلط کروں عبارت کا, عبارت غلط پڑھوں, میں مجرم, جو سزا چور کی وہ لوں گا. ایک عقیدہ ان کتابوں میں مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کا یہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ, سن لو میرے بھائیوں, میں نے کہا 3 عقیدے ہیں اور تینوں غلط ہیں, ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک عقیدہ یہ ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے, دل سے تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ سے لے کر آئے ہیں وہ اللہ کا برحق سچا دین ہے. جب بندہ دل سے اس بات کی تصدیق کر دے گا نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے,
تو اس کا نام ہے ایمان، وہ ایمان والا ہو گیا۔ زبان سے وہ اقرار کرے یا نہ کرے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور دل سے تصدیق کے بعد اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر اس کا عمل ہو یا نہ ہو، اس کا بھی ایمان سے تعلق نہیں۔ ایمان صرف کس چیز کا نام ہو گیا؟ دل سے تصدیق اور دل سے یقین کرنے کا کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ بس جس نے یہ تصدیق کر دی، یقین کر لیا، وہ مومن ہے۔ ایمان اسی کا نام ہوتا ہے۔ لفظ جو نقل کیے ہیں علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے، ان کے لفظ میں سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے نقل کیے ہیں اس گروہ کی طرف سے۔ کہتے ہیں ہوا، وہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے ان یصدق الرسول بجمیع ما اتی بہ انہ من اللہ عز وجل، بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے۔ وَإِن لَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ، زبان سے بے شک وہ اقرار نہ کرے، ایمان والا ہو گیا، ایمان آ گیا اس کے اندر۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ غلط ہے، اللہ کی قسم یہ ایمان نہیں ہے۔ 2 آیتیں آپ کو سناؤں گا، صرف حوالے بھی نوٹ کر لیں آپ اور یاد رکھیں ان دونوں آیتوں کو۔ ایمان پیدا کرنے والے کی قسم سب سے بڑی بنیاد ہے میرے اور آپ کی آخرت کو سنوارنے کی، ایک ہی چیز ہے، اس لیے سمجھنا ضروری ہے ہر ایک مسلمان کے لیے۔ سورہ الانعام 114 نمبر آیت ہے، اللہ نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور قرآن پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، جو اہل کتاب ہے، یعلمون، وہ اہل کتاب جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت انہیں پیش کر رہے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے۔ یہ اہل کتاب کو علم ہے، اہل کتاب جانتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کی اپنی فکر نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنا کوئی خیال نہیں ہے، یہ آسمانوں والے رب کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے جو محمد ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہودیوں کو اس بات کا علم ہے اور یقین ہے، اور گواہ کون ہے؟ گواہ ہے رب العالمین۔ گواہی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں۔ اس سے بڑی گواہی کائنات میں کوئی پیش کر سکتا ہے؟ رب کی گواہی سے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہو۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو یقین ہے کہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کا اتارا ہوا حق اور سچا دین ہے؟ تھا یقین ان کو کہ نہیں؟ دوسری آیت 146 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، او مسلمانوں، اہل کتاب، یہود و نصارہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد الرسول اللہ کو اور اسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی باپ کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اہل کتاب کو اسلام کی اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ کی اللہ کا سچا اور آخری نبی ہونے میں کوئی شک شبہ، اس طرح یقین ہے ان کو۔ اب میرے بھائیوں بتائیں، میں نے 2 آیتوں کے حوالے دیے، 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، یہودیوں عیسائیوں کو یقین تھا کہ نہیں اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے؟ تھا۔ تو پھر ان کو مومن مان لینا چاہیے، مومن ہے یہودی اور عیسائی؟ اگر ایمان اس کا نام ہے تو پھر تو وہ مومن بن گئے، بننے چاہیے وہ مومن، کیونکہ میرے اور آپ کے یقین کی گواہی تو قرآن میں کوئی نہیں لکھی ہوئی، ان کے یقین کی گواہی رب نے دی ہے اور قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر صرف یقین کا نام ایمان ہے تو پھر کوئی یہودی اور کوئی عیسائی وہ غیر مسلم نہیں رہتے، وہ سارے مومن بن جاتے۔ اگر وہ یقین کے باوجود ایمان والے نہیں، کافر کے کافر ہیں، یہودی کے یہودی ہیں، عیسائی کے عیسائی ہیں، تو پھر دیانتداری سے بتائیں پھر یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ صرف دل سے تصدیق کرنے سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن، اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ عقیدہ تو غلط ہو گیا، قرآن سے ثابت ہو گیا یہ غلط ہے عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ، یہ جو پہلا عقیدہ ہے نا،
یہ جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں نا فلسفہ منطق، زیادہ پڑھے ہوئے لوگ، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور جو ابھی دوسرا عقیدہ بتانے لگا ہوں، یہ 2.25 ارب میں سے اکثریت عوام کا عقیدہ ہے. عوام کا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ بندہ زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی گواہی دے دے تو ایمان ہے، ایمان والا بن گیا. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ عقیدہ بھی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، صرف ایک آیت کا. توجہ کرنا، یاد کرنا. یہ آیت کا حوالہ دینے سے پہلے، آیت سنانے سے پہلے، آپ سب جانتے ہیں مدینے میں منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، تھا نا؟ مر گیا یہ شخص. کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اور اس کے سینکڑوں ساتھی تھے مدینے میں جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ کلمہ پڑھتے تھے. قرآن میں لکھا ہوا یہ کلمہ پڑھتے تھے. میرے بھائیو، مر گیا یہ عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی کیا ہو گیا؟ مر گیا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر پہنا ہوا بابرکت قمیض اتار کر اس عبداللہ بن ابی کے لیے کفن کے طور پر دے دیا، اور اس کو کفن کے طور پر پہنا دیا گیا. جو سب سے نیچے چادر تھی نا کفن کے، جو اس کے جسم کو لگی، یہ وہ بابرکت چادر تھی جس نے امام الانبیاء کے جسم کو چھوا ہوا تھا. خاتم النبیین نے اپنا مبارک لعاب اللہ کی قسم اس مرے ہوئے کے منہ میں ڈال دیا. صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں میں. رسول مکرم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا، جنازہ بھی پڑھا دیا. امام الانبیاء نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس عبداللہ بن ابی کو قبر میں بھی اتار دیا، قبر پوری کر کے اس کے اوپر دعا بھی کر دی. ان ساری باتوں کا مطلب کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ کافر ہے؟ ایمان والا سمجھتے تھے. کلمہ پڑھتا تھا، یہ ایمان والا سمجھتے تھے. اگر کافر سمجھتے ہوتے کبھی امام الانبیاء اس کا جنازہ نہ پڑھاتے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا نہ کرتے، اس کے منہ میں اپنا لعاب نہ ڈالتے، اسے اپنا مبارک قمیض نہ پہناتے. لیکن رب نے کیا کہا؟ سنیں قرآن. پروردگار نے کیا کہا میرے بھائیو؟ سنیں. سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے. سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے. اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے کائنات کے امام، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے تو کسی کا جنازہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. کبھی بھی منافقوں میں سے کسی کا جنازہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر بھی کھڑے ہونا. انہم، لفظ ہے قرآن کے، انہم کفروا، انہم کفروا. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے، اور یہ مرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ کافر. مرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ منافق، نافرمان. اللہ نے ان کو کیا کہا قرآن میں؟ کافر. کفروا باللہ ورسولہ، کہا کافر. کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پڑھتے تھے. اور اس کے باوجود اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے ایمان آ جاتا ہوتا تو اللہ کافر کہتا ہے ان کو. کلمہ تو، اور اکیلا کلمہ بھی، اللہ کی قسم اکیلا کلمہ ہی نہیں پڑھتے تھے. نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، مسلمانوں کی تمام نیکی کے کاموں میں شریک ہوتے تھے. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی اپنے گھروں سے امام الانبیاء کی صفوں میں نکل کر چلے جاتے تھے، اگرچہ بعد میں واپس آ جاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جاتے تھے. سارے نیکی کے کاموں میں شریک ہوتے تھے. رب نے کہا یہ کافر ہیں. کلمہ بھی پڑھتے تھے، باقی نیکی کے کام بھی کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں کافر ہیں. اس کا مطلب ہے اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان نہیں ہے. اگر اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان ہوتا، رب کبھی بھی ان کو کافر قرآن میں نہ کہتا.
یہ عقیدہ بھی غلط ہو گیا۔ تیسرا عقیدہ میرے بھائیوں، میں نے کہا 3 عقیدے ہیں اور تینوں ہی غلط ہیں مسلمان امت کے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے، بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے۔ یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ جو امت مسلمہ باقی بچ گئی نا ان 2 گروہوں سے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ساری امت کا یہی عقیدہ ہے باقیوں کا۔ بھری پڑی ہیں کتابیں مسلمانوں کے اس عقیدے سے، آج کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ ایمان دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب دونوں کٹھی ہو جائیں تو بندہ ایمان والا بن جاتا ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ سنیں، ایک حوالہ دوں گا، اس حوالے سے آپ کو ایمان بھی سمجھ آئے گا اور اس کا غلط ہونا بھی سمجھ آئے گا، دونوں باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، ساری میں نہیں پڑھوں گا، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ صفوان بن اسال راوی ہیں اس حدیث کے، حوالہ آپ نمبر نوٹ کر لیں حدیث کا، 360 ایپ آپ کے موبائل میں ہوگی، اس پر ترمذی کھول کر یہ نمبر لکھیں گے، فوراً ترجمے کے ساتھ یہ حدیث آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ 2733 نمبر حدیث، 2733 ترمذی شریف کی، حسن درجے کی حدیث ہے۔ میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، نہ ضعیف حدیث سنانا کوئی دین کی اسلام کی خدمت ہے۔ کچھ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کون آئے؟ توجہ کرنا، کچھ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر آپ سے چند سوالات کیے۔ جو سوال کیے نا انہوں نے، وہ اس حدیث میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں آپ کو سنا رہا کہ ان کے سوال کیا تھے، تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو، آپ خود پڑھیں یہ حدیث۔ انہوں نے چند سوال کیے، آپ نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ وہ سوال بھی موجود ہیں حدیث میں، اور رسول اللہ نے جو جواب دیے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ جواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے بالکل ٹھیک تھے۔ یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ ان سوالوں کے یہی جواب ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے سوال کیے۔ جب صحیح جواب مل گیا نا ان کو، اللہ کی قسم یہ لفظ ہیں حدیث کے، کہنے لگے نشہدو انک نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا، ہاں کیا اقرار، اللہ کے نبی کی موجودگی میں آپ کے سامنے کیا اقرار۔ ان کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے اور محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے کا یقین تھا۔ 2 آیتیں میں نے پہلے سنائی ہیں، یقین بھی تھا اور اقرار بھی کر لیا۔ دونوں چیزیں کٹھی ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ یقین کی دلیلیں بھی میں نے دے دی، اقرار آپ کے سامنے میں نے حدیث سنا دی، انہوں نے اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں جمع ہیں ان میں۔ اب میرے اور آپ کے نبی نے ان کو ایمان والا مان لیا۔ جو رسول اللہ نے لفظ بولے نا، یہ ایمان سمجھائے گا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو۔ توجہ کرنا، آپ نے کہا فما یمنعکم ام تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اگر مجھے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو اتباع بھی تو کرو میری۔ اس کا مطلب ہے بندے کے دل میں یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے اور محمد الرسول اللہ کی اتباع کرے۔ 3 چیزیں کٹھی ہوں تو کیا بنتا ہے؟ ایمان۔ کتنی چیزوں سے ایمان بنتا ہے؟ 3 چیزوں سے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ لفظ نہ کہتے فما یمنعکم من تتبعونی، آپ اس کا بھی ذکر کرتے ساتھ۔ 4تھی چیز ہوتی تو اس کا بھی تذکرہ ہوتا۔ ایک بات اللہ کے نبی نے اضافہ کی ان 2 چیزوں پر کہ اتباع کرو۔ پھر میرے بھائیوں، 3 مثالیں دے کر میری بات ختم ہونے لگی ہے۔ 3 مثالیں دوں گا، جو میں نے دعویٰ کیا وہی سمجھانے کے لیے انشاءاللہ یہ 3 مثالیں دے رہا ہوں، بڑی توجہ سے سننا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے مسلمانوں میں سے ایمان کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے، کتنے لوگ ایمان جانتے ہیں۔ سننا ذرا،
پہلی مثال ہے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے، توجہ کرنا میرے بھائیوں، توجہ، بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی گھر میں؟ باہر تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات دیکھتے رہتے تھے، گھر میں وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہماری ماں سے پوچھا کہ گھر میں مصروفیت کیا ہوتی ہے امام الانبیاء کی؟ ویسے دیانتداری سے بتائیں، کبھی ہمیں اللہ کے نبی کی مصروفیات جاننے کا شوق پیدا ہوا ہے کہ باہر کی مصروفیت کیا ہوتی تھی، گھر کی مصروفیت کیا ہوتی تھی، صبح کی مصروفیت کیا ہوتی تھی، دوپہر کی کیا ہوتی تھی، شام کی کیا ہوتی تھی، رات کو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ کبھی کوشش کی ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی نبی کی مصروفیت کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں؟ اللہ کی قسم امت مسلمہ کی تو سوچ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو۔ صحابہ کو فکر تھی، وہ باہر دیکھتے تھے، گھر نظر نہیں آتا تھا انہیں، ماں سے پوچھنے بیٹھ گئے بتاؤ گھر میں مصروفیت کیا ہوتی ہے امام الانبیاء کی؟ ہم کہتے ہیں صرف مولوی صاحب مسجد والا جان لے بس وہی کافی ہے، ہمیں پڑھنے سیکھنے کی جاننے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ نبی کیا کرتے تھے؟ اچھا، وہ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ ہی، جب اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والیوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ محنت اہلہ ہی کا معنی ہے گھر والیوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہاں تھوڑی سی بات کروں گا، ناراض نہیں ہونا کسی بھائی نے، آپ پر اللہ کی قسم نہیں لگا رہا، تھوڑی سی بات کروں گا۔ اللہ کے گھر میں کیا کام ہوتے ہیں خواتین کے؟ کپڑے دھونا، برتن دھونا، جھاڑو دینا، ہانڈی روٹی پکانا، یہی کام ہوتے ہیں نا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے امام الانبیاء ان کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، یہ کام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی ان کاموں کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھے لوگ ہیں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں ادھر کی کرتا ہوں، یہ وسطی پنجاب والوں کی، آپ اچھے ہیں ان سے۔ وہ جو وسطی پنجاب والے ہیں نا، وہ جب بچے کی شادی کرتے ہیں نا تو دلہن آ جاتی ہے گھر میں، اب بچہ سنک پر کھڑے ہو کر یا وہ واشنگ مشین کے پاس کھڑے ہو کر اس بیوی کے ساتھ کپڑے نچڑوانا شروع کر دے تو سب سے پہلا فتویٰ اللہ کی قسم ماں اور باپ کی طرف سے لگتا ہے ہمارا بچہ رن مرید ہو گیا ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے فون آیا، میں نے فون سنا، کسی نے مجھ سے سوال کیا ہم نے اپنے بچے کی شادی کی ہے، وہ اپنی بیوی دے تھلے لگ گیا ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ وہ بیوی کے تھلے سے نکل آئے۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں سمجھ آئی، میں نے کہا بیوی دے تھلے لگ گیا تھا کہ مطلب کہتے کام کروانا ہوتے نال کھڑا ہو گئے، کہتے کہ وظیفہ بتاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں جو لائی جاتی ہے نا بہو گھر میں، اللہ کی قسم وہ بیٹی بنا کر نہیں لائی جاتی، وہ کام والی بنا کے لائی جاتی ہے، وہ گھر کے سارے کام کرے آ کر، گھر کے برتن بھی دھوئے، سارے جھاڑو بھی دے، گھر کا سارا کھانے پکانے کا کام بھی کرے اور کپڑے بھی دھوئے، اور اپنے دیوروں کے، جیٹھوں کے، نندوں کے جو کام ہے سارے اس کے ذمے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہندو کلچر ہے، ہندو تہذیب ہے، ہندو ثقافت ہے۔ اللہ کی قسم اسلام میں یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بیٹی ہے۔ آپ دیانتداری سے بتائیں، اگر ہماری بیٹی ہو، ہم اس کو شادی کر کے دوسرے گھر بھیج دیں اور وہ اس کو الف سے لے کر یہ تک سارے کام اس کے سر پہ ڈال دیں، ہمیں اچھا لگے گا؟ ہاں؟ تو جو ہمارے گھر میں آتی ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں، تو ہم اس کے ساتھ پھر یہ سلوک اور یہ رویہ کیوں رکھتے؟ یہ تصور کیوں ہے؟ بھئی کام کرنا گھر میں منع نہیں ہے، اللہ کی قسم دلہن کے لیے ساری عورتیں جتنی گھر میں ساری سب کو بانٹ دو کام۔ وہ باقیوں نے ہاتھ پر مہندی لگا لی ہے اس کے آنے کے بعد، وہ نہیں کر سکتی، یا ان کے ہاتھ دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک ہی رہ جاتی ہے کام کرنے والی۔ اچھا یہ تو بات میں بیچ میں آ گئی، ویسے میں کرنا نہیں چاہتا تھا، میں یہ بتانا چاہتا تھا ہماری ماں نے کہا
کانا فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو آپ کی مصروفیت یہ ہوتی کہ آپ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. سننا لفظ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، اور سوال کرنے والے کائنات کے امام ناطق وحی تاجدار مدینہ جب اذان سنتے اپنی ہر مصروفیت چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے نکل پڑتے. اللہ اکبر کی آواز آپ کے کان میں پڑتی، ہر مصروفیت اللہ کی قسم خاتم النبیین ادھر ہی رکھتے اور نماز کے لیے نکل پڑتے. یہ بخاری کے لفظ ہیں. دوسری صحیح سند کے ساتھ لفظ ہیں. عائشہ صدیقہ ام المومنین کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، ہمیں ایسا لگتا، محسوس ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، ہم اجنبی لوگ ہیں آپ سے. آپ کی پوری توجہ، دھیان، سارا کچھ اذان کے بعد کس طرف ہو جاتا؟ نماز کی طرف. اپنے خاندان کو بھی اللہ کی قسم بلا دیتے کہ یہ میری بیویاں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، توجہ نہیں کسی طرف، سارا توجہ باجماعت نماز کی طرف. جب سفر میں ہوتے بلال کو کہتے اذن یا بلال ہو ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، نماز سے راحت ملتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، اذان کہو. بیمار ہو گئے آپ، صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں آخری لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں میرے بھائیو، میرا لفظ نہیں ترجمہ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث کا. شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. تکلیف کی شدت سے کیا ہو گئے؟ بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد امام الانبیاء کو ہوش آیا. ہوش آتے ہی سب سے پہلے لفظ جو پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے، آپ نے پوچھا اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ ہماری ماں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، جماعت نہیں ہوئی. امام الانبیاء نے کہا پانی لاؤ. ترجمہ کر رہا ہوں میں صحیح بخاری کے لفظوں کا. پانی کا ٹب لایا گیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹب سے پانی لے کر غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، کھڑے ہوئے تھے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد جب دوبارہ ہوش آیا، پھر پوچھا اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ کہا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب لوگ آپ کے منتظر ہیں، جماعت نہیں ہوئی. آپ نے پھر پانی منگوایا، پھر غسل کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اٹھا لو صحیح بخاری، اللہ کی قسم تیسری مرتبہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے. آپ دیانتداری سے بتانا، سمجھدار بھائی میرے بیٹھے ہیں، انسان معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب تکلیف سنگین ہو، شدید ہو، برداشت سے باہر ہو. شدید اس کا مطلب ہے امام الانبیاء کو شدید تکلیف تھی، اور اس تکلیف کی شدت سے بار بار آپ پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. اس شدید تکلیف کی حالت میں، اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس تکلیف کی شدت میں امام الانبیاء کو فکر کس چیز کی تھی؟ نہیں، غلط ہے جواب. باجماعت نماز کی. کس کی فکر تھی؟ اللہ کی قسم باجماعت نماز کی. آپ یہ نہیں پوچھ رہے تھے نماز کا ٹائم ہے کہ نہیں، یہ پوچھ رہے تھے جماعت ہو گئی کہ؟ باجماعت نماز کی فکر تھی. تیسری مرتبہ کے جب بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا نا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، توجہ کرنا میرے بھائیوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں تکلیف کی شدت پہلے سے کم ہے. تکلیف کی شدت میں کیا ہے؟ کمی ہے. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. ایک کندھے کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے سہارا دیا. امام الانبیاء کو دونوں کندھوں کو سہارا دے کر یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں. اور عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آپ کے دونوں پاؤں، امام الانبیاء کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لینیں کھینچتی جا رہی ہیں. اتنی سخت نہیں تھی خاتم النبیین کے جسم اطہر میں، اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے دو لوگوں کے سہارے کے باوجود. گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر دو بندوں کے سہارے سے باجماعت نماز کے لیے مسجد پہنچ رہے ہیں. کون پہنچ رہے ہیں؟ کن کو فکر ہے؟ جن کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جن کو اللہ مقام محمود پر فائز کریں گے میدان محشر میں،
جو جنت میں اللہ کی قسم سب سے اونچے مقام کا رب نے وسیلے کا جس نبی سے وعدہ کر رکھا ہے، جس نبی کی سفارش سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس نبی کو نماز اور باجماعت کی اتنی فکر، اس شدید ترین تکلیف میں بھی آپ پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتانا، آج آپ کے علاقے میں، آپ کی بستیوں میں، آپ کے اس ضلع میں، لودرا میں، ملتان میں، بہاولپور میں، خانے وال میں، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی آبادی، کوئی ایسی بستی جس کے رہنے والوں کو اللہ اکبر کی آواز نہ سنائی دیتی ہو ہے؟ نہیں ہے، سب کو سنائی دیتی ہے، اذان ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ دیانتداری سے بتانا، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں، ہماری منڈیوں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے شہروں میں کتنے مسلمانوں کی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے۔ ہندوؤں کی نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم ہندوؤں کی دکانوں کی بات نہیں کر رہا، نہ سکھوں کی دکانوں کی بات کر رہا ہوں، نہ یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں کی دکانوں کی بات کر رہا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کی دکانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اذان سن کر کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں، اذان سن کر کتنے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر ہیں جن میں دنیا کا سسٹم رک جاتا ہے، سب نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں کتنے کالج ہیں ہمارے مسلمان بچوں کے، یونیورسٹی ہیں، پرائمری سکول ہیں، ہائی سکول ہیں، ماسٹر بھی مسلمان، بچے بھی مسلمانوں کے، اذان ہوتی ہے، دنیا کا دھندا رک جاتا ہے، نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کتنے سکولوں میں، ہمارے محلوں میں ہمارے بچوں کے ٹیوشن سینٹر ہیں، ہم اپنے بچوں کو ٹیوشنیں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں جن کے چلانے والے مسلمان، بچے مسلمانوں کے، آبادی مسلمانوں کی، اذان سن کر سارا کچھ رک جاتا ہے، نماز کی تیاری میں چل پڑتے ہیں۔ اذانیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، خاندانوں کے خاندان، محلوں کے محلے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر بے نمازوں سے اٹے پڑے، بے نمازوں سے بھرے پڑے۔ اذان ہوتی ہے، وہ سن کر ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، ان کے کان پر جوں تک بھی نہیں رینگتی۔ اللہ کی قسم ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی مالک ہے جس کا ہمیں پیغام آیا ہے، جو ہمیں بلا رہا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ ان کو کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا۔ بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ اس طرح کے بے نمازوں سے، اٹا پڑا ہے کہ نہیں؟ توجہ کرنا، جس لیے میں نے یہ مثال دی ہے، توجہ کرنا، پوری توجہ، او میرے بھائیوں پوری توجہ کرنا۔ یہ جتنے بے نماز ہیں، بھرا پڑا ہے ہمارا ملک، میں حسن ظن رکھتا ہوں ان سب کے بارے میں۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے، ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، سب کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا، اور یہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ دیانتداری سے بتانا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا یہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ کرتے ہیں اتباع؟ دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کے تھا کہ نہیں؟ زبان سے اقرار کرنے والے ان میں تھے کہ نہیں؟ کافر کیوں تھے؟ دونوں چیزیں تو تھی، کافر کیوں تھے؟ دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار کرنے والے بھی تھے۔ اتباع نہ کرنے کی وجہ سے یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر، اور وہی دو چیزیں جو یہودیوں عیسائی میں تھیں آج ہم میں بھی ہیں۔ دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے۔ اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے، اتباع ہم بھی۔ وہ اتباع نہ کریں تو یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر۔ میں اور آپ اتباع نہ کریں تو گھڑے مچھے عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، اہل حدیث، اہل سنت، صدقے واری قربان۔ انصاف ہے، یہ دیانتداری ہے؟ کیوں میرے بھائیو، انصاف ہے یہ؟ مجھے اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے فرق سمجھا دو، مجھے نہیں سمجھ آیا آج تک کہ دل میں یقین ان کے بھی ہے، ہمارے بھی ہے، زبان سے اقرار کرنے والے ان میں بھی ہیں، ہم میں بھی ہیں۔ اتباع وہ بھی نہیں کرتے، اتباع ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ اتباع نہ کریں تو کافر، ہم اتباع نہ کریں تو مومن۔ کیسے مومن؟ کیوں مومن؟ ان کا قصور کیا ہے بتائیں مجھے۔
اگر ہم بغیر اتباع کے مومن ہیں، وہ کافر کیوں ہیں؟ ان کے کافر ہونے کا جرم کیا ہے؟ میں صاف کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، صاف کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ جتنا بھرا پڑا ہمارا معاشرہ بے نمازوں کا ہے نا، ان بیچاروں کو اللہ کی قسم ہے نہیں سمجھے ایمان کس بات کا نام ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ بھی بے نماز نہ رہتا۔ یہ آپ کی جتنی مسجدیں ہیں یہ چھوٹی پڑ جاتی، ان کو وسیع کرنا پڑتا، ان کو وسیع کر کے بھی اللہ کی قسم مسئلہ حل نہیں ہونا تھا اور مسجدیں بنانی پڑتی۔ لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ کہتے ہیں نماز پڑھو تب بھی مومن ہے، نہ پڑھو تب بھی مومن ہے۔ ان کو پتہ ہے ایمان کا، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ اگر اس چیز کا نام ہے ایمان، مجھے مدینے والے امام کے فرمان کا مطلب سمجھا دو تھوڑا سا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان فرق کس کا ہے؟ نماز چھوڑنے کا۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو بندہ ہے، نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ آپ کہیں گے کافر بندے نہیں ہوتے؟ نہیں، اللہ کی قسم کافر بندے نہیں ہوتے۔ کافر بندے اور کافر بندے نہیں ہوتے۔ بندہ بنتا ہے بندگی کرنے سے۔ بندہ کیسے بنتا ہے؟ وہ انسان ہیں کافر، لیکن بندے تب بنیں گے جب اپنے مالک کا حکم مانیں گے، اس کی بندگی کریں گے، پھر بنیں گے بندے۔ وہ بندے نہیں ہیں، انسان ہیں۔ بندہ بننے کے لیے نماز شرط ہے۔ اچھا مجھے آپ سمجھا دیں، تھوڑا سا سمجھا دیں میرے بھائیو، ناراض نہیں ہونا۔ آپ کا ایک غلام ہے، نوکر ہے، نوکر آپ کا کیا ہے؟ آپ نے مزارع رکھا ہوا ہے اپنے کھیتوں میں، اپنی فیکٹری میں اس کو ملازم رکھا ہوا ہے، اپنی حویلی میں جانوروں کے لیے اس کو آپ نے ملازمت پہ رکھا ہوا ہے، ملازم ہے آپ کا۔ اس کو آپ سیلری بھی ماہانہ دیتے ہیں، اس کو آپ صبح و شام دوپہر 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں، اس کے لباس بھی آپ کے ذمے، اس کی بیماری کی صورت میں اس کا علاج معالجہ بھی، سارا کچھ آپ کے ذمے ہے، اور وہ کام کرتا ہے۔ آپ اس کو حکم دیتے ہو دیانتداری سے بتانا بھئی یہ فلاں کام کر کے آؤ، وہ ایک کان سے سنتا ہے یہ آپ کا حکم، دوسرے کان سے نکالتا ہے، کام کر کے نہیں آتا۔ کام کر کے آپ تھوڑی دیر بعد پھر اس کو کہتے ہو بھئی میں نے تجھے کہا تھا وہ کام کر کے آؤ، جاؤ کام کر کے آؤ، وہ پھر ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتا ہے، پھر نہیں جاتا۔ پھر آپ کہتے ہو وہ پھر نہیں جاتا، پھر کہتے ہو پھر نہیں جاتا، پھر کہتے ہو پھر نہیں جاتا۔ مجھے دیانتداری سے بتانا، میری طرف کی بات نہیں کرنا، کیا اس نے آپ کو اپنا مالک مانا ہے؟ اگر وہ آپ کو اپنا مالک مانتا نا، اللہ کی قسم آپ کے پہلے حکم سے ہی وہ چلا جاتا، بار بار آپ کے حکم کو رد۔ 5 مرتبہ ہمارا رب دن میں اللہ کی قسم ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے، تمہارے مالک نے، پروردگار نے، پالنہار نے تم اپنے بندوں پر، اپنے غلاموں پر 5 مرتبہ دن میں باجماعت نماز فرض کی ہے، 5 مرتبہ یاد دہانی کرواتا ہے۔ ہم ادھر سے سنتے ہیں اس کی اذان، ادھر سے ہم نے اللہ کو رب مانا ہے؟ مانا ہے لوگوں نے اللہ کو رب؟ یہ اللہ کو رب مانتے نا، اپنے آپ کو رب کا بندہ اور غلام سمجھتے تو پروردگار کی قسم ہے پیچھے رہتا ہی کوئی نہ۔ یہ بکواس کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، جھوٹ بولتے ہیں، نہیں وہ ان کا رب نہیں مانا، انہوں نے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یا مجھے بتا دو معلوم ہے ان کو یہ مانتے ہیں اس کو مالک اپنا؟ میرے بھائیو اللہ کی قسم میرا دل چھلنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پروردگار کی قسم ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے 5 نمازیں دینے کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا لیا، وہاں بلا کر 5 نمازیں دے کر بھیجا۔ اور میرے بھائیو واپس مکہ میں قدم رکھنے سے لے کر آخری دم تک پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کی ایک نماز نہیں چھوٹی، ایک نماز اللہ کی قسم نہیں چھوٹی۔ ایک قضا ہوئی ہیں نمازیں احزاب کے موقع پر، سورج کے غروب ہونے کے بعد ان کی قضائی دے دی ہے، چھوڑی نہیں ہے ایک نماز بھی۔ اور جب تک آپ 2 لوگوں کے سہارے سے گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر مسجد میں جا سکتے تھے، کعبے کے رب کی قسم ہے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے ساری زندگی رسول اللہ نے نہیں پڑھی، ایک نماز بھی۔
وہ خاتم النبیین ہو کر نہ نماز چھوڑیں نہ جماعت چھوڑیں، اور ہم نہ نماز پڑھیں نہ جماعت کا کوئی تعلق ہے ہمارے ساتھ، اور ہیں کون؟ مومن مسلمان۔ دیانتداری سے بتائیں، ایمان اسی کا نام ہے؟ پتہ ہے ان کو ایمان کا؟ دوسری مثال دیتا ہوں، میں نے کہا 3 مثالیں دے کر، یہ لمبی ہو گئی تھوڑی سی، چھوٹی کروں گا انشاءاللہ، 2 مثالیں دے کر میری بات ختم۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کی، آپ کو دعوت دینے کے لیے حکم دے دیا، قم فانذر وربک فکبر۔ محمد الرسول اللہ نے مکے میں دعوت کا آغاز کیا، 13 سال مکہ والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے آپ پر بھی، اور چند لوگوں پر جو آپ پر ایمان، ان کا جینا حرام کر دیا۔ اللہ کے دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل بنا دیا، نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کو ترس آیا، رب نے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ اللہ کے نبی بھی مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کر چلے گئے، جانا نہیں چاہتے تھے، مکہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے مکے کو مخاطب کر کے کہا جاتے ہوئے، لولا اخرجت منک ما خرجت، مکہ اگر مجھے نکالا نہ جاتا میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ نہیں جانا چاہتے تھے، نکال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نکالنے کے بعد بھی، اور میرے بھائیو توجہ، ایمان سمجھانا چاہتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، نکالنے کے بعد بھی کافروں نے پیچھا نہیں چھوڑا، ان کو پھر بھی سب کو چھین بھی لیا، 13 سال ظلم بھی کیا، نکال بھی دیا، پھر بھی ان کو چین سے جینے کا حق۔ اب پروردگار نے یہ آیت اتاری سب سے پہلے، سورہ حج کی 39 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ مکے میں 13 سال اپنے نبی کو حکم تھا، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، تلاوت کرو، نماز پڑھو، طواف کرو، عمرے کرو، حج کرو، تبلیغ کرو، لیکن کسی ظالم کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ روک کے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے۔ 13 سال صبر کیا، اللہ کی قسم نہیں ہاتھ اٹھایا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی نا، اب رب نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی، یہ آیت نازل کر کے۔ اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس آیت کے اترنے سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دم تک 9.5 سال مکی زندگی، محمد الرسول اللہ مکی مدنی زندگی میں آپ کا ہاتھ چلتا ہی رہا۔ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق و احزاب میں، کبھی خیبر میں، کبھی تبوک میں، کبھی حنین میں، کبھی مکہ میں، ساری زندگی اللہ کے نبی کا ہاتھ چلا۔ ایک یہودی نے مدینہ طیبہ میں ایک بچی کا سر کچل کے قتل کر دیا، بخاری میں حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر ہو گئی، اس بچی سے پوچھا گیا تجھے کس نے مارا؟ سر کچلا گیا تھا لیکن اس کی زندگی کی آخری سانس چل رہے تھے، ابھی جان نہیں نکلی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کس نے مارا تجھے؟ بول نہیں سکتی تھی، زبان بولنے سے قاصر تھی، سر کچلا گیا تھا۔ اس کے سامنے نام لینے شروع کر دیے، فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، فلاں۔ جتنے مجرم قسم کے لوگ تھے نا مدینے میں، ان کے نام گننے شروع ہوئے۔ یہودی کا نام آیا نا، اس نے ایسے سر کر دیا۔ امام الانبیاء نے حکم دیا یہودی کو پکڑو، پکڑ کے لایا گیا، اس پر مقدمہ چلا امام الانبیاء کی عدالت میں۔ اللہ کی قسم جرم ثابت ہو گیا، اس نے اعتراف بھی کر لیا، جرم ثابت ہو گیا۔ امام الانبیاء نے کہا جس طرح اس نے بچی کا سر کچلا ہے، اسی طرح اس یہودی کا سر 2 پتھروں میں کچل دو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اس یہودی کا سر کچل کر قتل کر دیا گیا۔ ایک مسلمان بچی کا بدلہ لیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے یہودی سے۔ حالانکہ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اللہ کے نبی وسائل میں بھی کمزور تھے یہودیوں سے، افرادی طاقت میں بھی کیا تھے؟ کمزور تھے۔ وہ پہلے سے آباد تھے مدینے میں، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے، افرادی قوت بھی زیادہ تھی۔ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی کہ وہ زیادہ ہیں، طاقتور ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے بدلہ لیا، حکم دیا تھا رب نے ہاتھ چلانے کا۔ میرے بھائیوں، میرا سوال ہے آپ سے، مجھے دیانتداری سے بتانا، پچھلے 2 سالوں میں فلسطین میں، غزہ میں کتنے مسلمان بچے
कितनी मुसलमान बच्चियां, औरतें, बूढ़े, उनके चीथड़े उड़ा दिए गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके बखेर दिए गए। यहूदियों ने उनका कीमा बना दिया, उनके घरों को खंडरों में तब्दील कर दिया। दुनिया में 2.25 अरब कलिमा पढ़ने वाले आशिकान रसूल, गुलामान मुस्तफ़ा, सदके वारी, कुर्बान के नारे लगाने वाले, अहले हदीस, अहले सुन्नत कहलाने वाले 2.25 अरब, 5 दर्जन के लगभग मुसलमानों की हुकूमतें। दयानतदारी से बताएं, एक मुसलमान बच्चे बच्ची का बदला लिया? हाँ हाँ, बदला लेने की कोशिश की? इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई किरदार अदा किया? मैं फिर भी हुस्ने ज़न रखता हूं, नाराज नहीं होना, हुस्ने ज़न रखता हूं, ये सब जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, 2.25 अरब कलिमा पढ़ने वाले, आशिकान, गुलामान, सदके वारी, कुर्बान जाने वाले, माशाल्लाह, इनके दिल में यकीन है इस्लाम अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है, और ये ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार भी करते हैं। मुझे दयानतदारी से बताना मेरे प्यारे भाइयों, क्या ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मदनी ज़िंदगी की इत्तिबा करते हैं? हाँ? यहूदी काफर क्यों थे? इत्तिबा नहीं। ईसाई काफर क्यों थे? उनके पास यकीन था, इकरार था, सिर्फ इत्तिबा ना करने की वजह से काफर? तो इत्तिबा तो ये भी नहीं करते, यकीन इनके पास भी है, इकरार इनके पास भी है, इत्तिबा इधर भी नहीं। वो इत्तिबा ना करे तो काफर, ये इत्तिबा ना करे तो मोमिन। ये ठीक है? दयानतदारी इसी को कहते हैं, इंसाफ इसी का नाम है। मान लेना चाहिए इनको ईमान वाले। हाँ, अगर इनको ईमान वाले मानते हो, मुझे बताओ यहूदियों ईसाइयों को कसूर क्या है? वो क्यों काफर हैं फिर? मैंने ये सूरे कुबड़े जोड़कर अल्लाह की कसम कोई मंतकी नतीजा नहीं निकाला, ये कुरान के साफ लफ्जों का तर्जुमा है। सुन लो, एक आयत सुनाता हूं, 15 नंबर आयत है सूरह हुजुरात की, घर में जाके पढ़ लेना मेरे भाइयों। अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। और कुरान पढ़ने वालों मुसलमानों, इन्नमल मोमिनून, सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाए, सुम्मा लम यरताबू, फिर किसी शक शुबे का शिकार नहीं हुए, वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, फिर अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद किया। उलाइका हुमुस सादिकून, अल्लाह कहते हैं सिर्फ ये सच्चे हैं, सिर्फ ये सच्चे हैं जो माल और जान के साथ अल्लाह की राह में। इसका मतलब है जो माल और जान के साथ अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करता वो सच्चा ईमान वाला? या कुरान गलत है या हमारा ईमान गलत है, दोनों में से एक तो गलत है। ये तो फिर कुरान ही गलत होगा ना? है? हमारा ईमान तो लोहे पर लकीर है, हम तो सबसे बड़े मोमिन हैं दुनिया में। ऐसे ईमान वाले तो आसमानों जमीन ने कभी देखे ही नहीं होंगे। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह पर, रसूल पर ईमान लाते हैं, शक नहीं करते, फिर माल जान के साथ जिहाद करते हैं, ये सच्चे मोमिन है। इसका मतलब जो ये काम नहीं करता वो सच्चा ईमान वाला, वो सच्चा मोमिन है, नहीं झूठा मोमिन है। अच्छा, मैं फिर कहता हूं, ये जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, जितनी मुसलमान आवाम है, बेहिस, बेजमीर, हाँ, अल्लाह की कसम जुल्म और सितम पर गूंगे तमाशाई बन के तमाशा देखने वाले जितने हैं, सब इनके दिल में यकीन है कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हाँ, इकरार भी करते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि इन बेचारों को ईमान की अलफ और बे का भी पता नहीं है। इन्होंने समझा हुआ ईमान क्या है, मुसलमानों के मुल्क में पैदा हो जाओ, मुसलमानों के घर में पैदा हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, अहले हदीस अहले सुन्नत अपना रकब रख लो, इससे बड़ा ईमान और क्या होता है? इसी चीज का नाम ईमान है। क्या दयानतदारी से बताओ, सब इसी चीज को ईमान समझ कर नहीं बैठे हुए? हाँ, नबी की इत्तिबा को ईमान का हिस्सा किसने माना हुआ है? आखिरी मिसाल, मेरी बात खत्म, आखिरी मिसाल मेरे भाइयों, और छोटी करूंगा इंशाल्लाह। ये
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہیں میرے بھائیوں. کہاں ہیں؟ حجۃ الوداع میں. توجہ کرنا ذرا. 10 ذو الحجہ کا دن ہے، مینا کے اندر ہیں مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سورہ بقرہ کی چند آیتیں اتاری ہیں آپ پر وہاں مینا میں 10 ذو الحجہ کو حجۃ الوداع میں. یہ 275 سے لے کر 279-80 تک آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی. اللہ نے ان آیتوں میں سود کو حرام کیا ہے. کس کو حرام کیا ہے؟ کس کو حرام کیا میرے بھائیوں؟ سود کو. اٹھاؤ صحیح مسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا، آپ نے کہا لوگو، صحیح مسلم کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ ان کا، لوگو ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہم پر سود حرام کر دیا. سنو، آج تک جاہلیت کا سارا سود محمد کے قدموں کے نیچے دفن، ختم. اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. لفظ ہے مسلم کے، سارے کا سارا ختم. آج کے بعد نہ 1 روپیہ سود کا کسی کو دینا ہے اور نہ کسی سے لینا ہے، سب ختم. اللہ کا حکم آیا، امام الانبیاء نے عمل کرنے میں کتنی دیر لگائی؟ کتنے سال؟ 1 سال. فوراً عمل کر دیا، محمد الرسول اللہ نے ختم کر دیا. میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا کسی نے آپ میں سے، آپ کی بات نہیں کر رہا میں، ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. مجھے دیانتداری سے بتائیں، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری تھی، آج کے مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، ان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی صرف، یہ سب کے لیے. تو پھر 5 درجن مسلمان حکومتیں، مجھے ایک حکومت کا نام بتا دو مسلمانوں کی، کافروں، ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کی نہیں، جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہمارے رب نے سود حرام کیا ہے، ہم اپنے ملک سے سود کو ختم کرتے ہیں، آج کے بعد سود کا 1 روپیہ نہ کسی سے لیں گے نہ کسی کو دیں گے. ایک کا نام بتا دو. ہندوؤں کی حکومتیں نہیں کہہ رہا، مسلمانوں کی حکومتیں کرو، ایک کا نام بتا دو. نہیں ملے گی. اچھا، حکومتوں کو لگاؤ آگ، وہ بے دین ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ مسلمان امت 2.25 ارب اپنے بچوں کو سکولوں میں، کالجوں میں بی کام پڑھاتے ہیں، سی کام، ڈی کام پڑھاتے ہیں، ایم کام پڑھاتے ہیں. یہ کس چیز کی تعلیم ہے؟ سود کی، اکاؤنٹ کی. کس کی تعلیم ہے؟ اس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد نوکری کہاں پر ملتی ہے؟ بینکوں میں. ناراض نہیں ہونا، آپ کی نہیں بات کر رہا، ساری مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں. بینکوں میں ملازمت میں، اور بینکوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ ہیں. یہ سودی کاروبار چلتا ہے دن رات 24 گھنٹے. سارے بینک سودی کاروبار کرتے ہیں، اور سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کیا ہے؟ جنگ ہے. اور وہاں ہم اپنے بچوں کو بھرتی کرواتے ہیں، رشوت بھی دیتے ہیں، سفارشیں بھی کرواتے ہیں، ہمارا بچہ بینک میں مینیجر لگ جائے یا کلرک لگ جائے. اور جب بچہ لگ جاتا ہے تو ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں محلے میں. بانٹتے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، رب نے حرام کیا تھا، اللہ کے نبی نے اسی لمحے حرام کر کے ختم کر دیا اس کو، کیا ہم نے ختم کر دیا؟ اچھا، ختم نہیں کیا، کیا ہم نے اس کو حرام مان لیا؟ مسلمان امت نے حرام مانا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ آپ کے ملک میں کتنے بینک ہیں؟ کتنے؟ لاکھوں. کتنے بینک ہیں؟ بلا مبالغہ لاکھوں بینک ہیں. ان لاکھوں بینکوں کے اندر کتنے ملازمین ہیں؟ کروڑوں. یہ کروڑوں ملازمین امریکہ سے آئے ہیں، اسرائیل سے آئے ہیں، روس سے، ہندوستان سے. کون ہے یہ؟ ہمارے بچے، ہمارے چاچے تائے، ہمارے خاندان، کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ کی امت کے چشم و چراغ ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے. 24 گھنٹے رب اور رسول کے خلاف یہ کروڑوں لوگ محاذ جنگ میں کھڑے ہیں. حرام سمجھ کے لگے ہوئے ہیں. دیانتداری سے بتائیں، حرام سمجھ کے لگے ہوئے ہیں؟ رب نے حرام کہا تھا، اللہ کی قسم ہم نے حرام مانا ہی نہیں. رب کے کہنے پر ہم نے اس کو حلال سمجھا ہوا ہے. ہم نے حلال سمجھا ہوا ہے. ایمان اسی کا نام ہے. اچھا، پھر میں کہتا ہوں وہی
یہ جتنے سود لینے والے، دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، سودی معاملات چلانے والے، چاہے بینک ہیں، چاہے حکمران ہیں، چاہے تاجر ہیں، چاہے عوام ہیں، چاہے کسان ہیں، سارے کے سارے، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، چاہے سرکاری ہیں، سب کے سب جو سودی لین دین کر رہے ہیں، ان سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور سب لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا محمد الرسول اللہ کی اتباع کی انہوں نے؟ ہاں، کیا قرآن میں رب کا حکم مانا انہوں نے؟ نہ رب کا حکم مانا، نہ اتباع کی۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ اگر یہ ان کو ایمان کا پتہ ہوتا، ایمان کی الف بے بھی جانتے ہوتے، میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کبھی بھی اس کام میں ملوث نہ ہوتے، قریب بھی نہ جاتے، اس کے قریب بھی نہ جاتے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ بدکاری کا اڈا کھولتا ہے آپ کے علاقے میں، ملتان میں، خانے وال میں، ہاں، لودرا میں، باولپور میں کھلتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بدکاری کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں، لائسنس بھی ملے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں انوکھی بات کر رہا ہوں۔ وہ آپ کے کسی بچے کو کہتا ہے آپ کا بچہ پڑھا لکھا بھی ہے اور آپ کا بچہ ڈیلنگ کا بڑا ماہر ہے، اللہ نے اس کو قدرتی طور پر ڈیلنگ کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم نے بدکاری کا اڈا چلانا ہے، 50 لاکھ روپیہ تنخواہ دوں گا۔ جس بندے کے دل میں ذرہ برابر غیرت ہے، دیانتداری سے بتاؤ، اپنا بچہ دے گا وہاں؟ کیوں نہیں دے گا؟ غلط کام ہے، حرام کام ہے، ناجائز ہے، گندا کام ہے، اس لیے نہیں دے گا۔ تو کتنا گندا کام ہے۔ ایک حدیث سنیں ابن ماجہ کی، امام الانبیاء نے کہا درہم و ربا اشد من ستۃ و ثلاثین زنیۃ، سود کا ایک درہم 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بدتر ہے۔ وہ جو 36 مرتبہ سود سے گھٹیا، ہلکا، چھوٹا گناہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ گندا کام ہے، یہ حرام ہے، ادھر ہم اپنا بچہ نہیں دیں گے۔ اور جو اس سے 36 مرتبہ گندا، سنگین، بدتر جرم ہے، جس کو ناطق وحی نے کہا 36 مرتبہ سنگین ہے، وہاں ہم بچہ بھرتی کرا کے مٹھائیاں تقسیم کرتے، مبارک باتیں لیتے پھرتے خاندانوں سے، محلے والوں سے، ہمارا بچہ بینک میں بھرتی ہو گیا، اور رب اور رسول کے خلاف جنگ شروع کر دیا اس نے، ساری زندگی جنگ کرے گا، ہٹے گا نہیں پیچھے۔ واہ کمال ایمان ہے یار ہمارا۔ میں کیسے مان جاؤں اس امت کو ایمان کی الف بے کا بھی پتہ ہے؟ میں نے غلط کہا تھا کہ الف بے بھی نہیں آتی ہے میں ایمان کی، غلط کہا تھا، مبالغہ کیا تھا۔ کتنی امت ہے اب دیکھ لو، میں 3 مثالیں دی ہیں، اس 3 مثالوں سے کتنے باہر نکلیں گے؟ پتہ ہی نہیں ان کو ایمان کیا۔ انہوں نے ایمان وہی سمجھا ہوا ہے جو عبداللہ بن ابی نے جس کو ایمان سمجھا ہوا تھا، اس کے ساتھیوں جن کو ایمان سمجھا ہوا ہے، اللہ کی قسم آج کے کلمہ پڑھنے والوں نے انہی چیزوں کو ایمان سمجھا ہوا ہے۔ مسلمان کہلا لو، اہل حدیث کہلا لو، اہل سنت کہلا لو، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، صدقے واری، قربان کے نعرے لگا دو، ہاں 12 ربیع الاول آئے تو جھنڈے لگا لو، جلوس نکال دو، جھنڈیاں لگا لو، بس یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان تھا تو محمد الرسول اللہ کو اپنا سر پھڑوانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو اپنا دانت توڑوانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو اپنے رخسار زخمی کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ ساری زندگی خطرات انگیز کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ بھی بیٹھ کر ہماری طرح یہ کام کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جنت لے لیتے۔ آپ کو نمازیں پڑھنے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی؟ ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے، بیماری کی حالت میں بھی نمازوں کے لیے گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو تو رب کا حکم ماننے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو ہر کام کی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ ہمارا ایمان ہے یہ عجیب ایمان ہے یار، ہر کام کی چھٹی لے کے بیٹھے ہوئے۔ میرے بھائیوں ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں باتیں کڑوی تھی، سخت تھی، میں نے آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کی ہیں۔ میرا اور آپ کا نہ کوئی وراثت کا جھگڑا تھا، نہ کوئی کاروباری لین دین کا، نہ کوئی زمین و پلاٹ کا جھگڑا تھا۔ میں اللہ کی قسم کسی کا دل دکھانے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں۔ میں نے یہ کڑوی کڑوی سخت باتیں صرف اس نظریے سے کی ہیں، یہ خوبصورت چہرے، یہ جسم کل جہنم کی آگ سے رب ان کو بچا دے، اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس لیے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، ہوگے تو نہیں؟ اچھا آخری بات کر رہا ہوں، میں رونا رو لیا، امت کا جو رونا تھا میں نے رو لیا آپ کے سامنے، بہت ٹائم لے لیا آپ کا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے یہ تھوڑے سے بھائی، دیانتداری سے بتائیں، دن رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز کے حوالے سے ان سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں ہوئی ہے؟ تھوڑی سی ہوئی ہے نا، معمولی سی۔
بہت زیادہ ہوئی ہے، دل سے مان رہے ہیں یا اللہ یہ بندے دل سے مان رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور ہوئی بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، یہ کوتاہی مرتے دم تک ایسی چلتی رہنی چاہیے؟ ہاں ہاں، یہ دیکھیں منت کرتا ہوں آپ کی ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو ہو گیا آج تک سو ہو گیا، معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ مجھے پروردگار کی قسم ہے، پچھلی 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی چھوٹی ہوئی نمازیں پکی سچی توبہ سے ساری معاف ہیں، ان کی قضائی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے کہا توبہ تو تجب و ما قبلہا، توبہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتی۔ آئندہ سے تہیہ کرو، باڑ میں جائے میری دکان، میری نوکری، میری ملازمت، میری دنیا کی ہر مصروفیت، اذان ہوگی سب سے پہلے باجماعت نماز۔ کر سکتے ہیں یہ وعدہ اللہ سے؟ اچھا یہ بتائیں، اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے میں بھی ہم سے کوئی کوتاہی کوئی ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہوئی ہے یا بہت زیادہ ہوئی ہے؟ ایسی رہنا ہے، مرتے دم کسی طرح رہنا ہے؟ ہاں، دور کر رہی ہیں کوتاہی؟ ہاں، سودی لین دین کے حوالے سے کوئی کوتاہی تھوڑی بہت ہوئی کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہوئی ہیں؟ مان لو یار، ماننے پر رب خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور یہ مرتے دم تک چلنا۔ میں اسی لیے چیخو پکار کر کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ لوگ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ منت اس لیے ہاتھ جوڑ کر آپ کی ہے، منوانے کا میرے پاس اختیار نہیں، اتھارٹی نہیں، منوا نہیں سکتا ہوں۔ میں منت بھی کر رہا ہوں آپ سے، اور اللہ سے آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کے سینے کھول دے، یا اللہ سب کے دل نرم کر دے، یا اللہ ہم سب کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں، تو ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اتباع کی طرف پھیر دے، اطاعت کی طرف پھیر دے۔ دے کچھ نہیں سکتا ہوں، یہ دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ مان لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں مانو گے اللہ کی قسم ہے پھر بھی آپ کے بھلے کی دعا مانگوں گا رب سے۔ میں کہوں گا یا اللہ ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئی، کل کسی کو سمجھ دے دینا، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ان کو سمجھ دے دینا، یا اللہ ان کو بچا دینا جہنم سے۔ میں انشاءاللہ نہیں بھی مانوں گے آج، تب بھی آپ کے لیے یہی دعا کرتا رہوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔